سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. معزز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے پیاروں کا جو سالانہ ختم ہوتا ہے، ان کی سالانہ جو برسی ہوتی ہے، وہ جہاں ہمیں ان کی یاد دلاتی ہے، وہیں ہمیں اللہ کا شکر کرنا بھی سکھاتی ہے کہ وہ جتنا عرصہ ہمارے پاس رہے، انہوں نے جتنی ہمیں محبتیں دی، جتنا ہمارا خیال رکھا، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا. ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ زندہ رہیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کے بعد ان کی موت ہو. لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے. اس کا اس بات پہ ہم نے کتنا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے ایک عرصے تک وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. اور ہم نے اس بات پر بھی کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے ایک دو نعمتیں دی ہیں، بعد میں جو باقی نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں، وہ شمار نہیں ہو سکتی. تو ان بے شمار نعمتوں پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اب مثال لے لیجئے، ایک بندہ ہمیں قرضہ دیتا ہے اور وہ قرضہ ہم سے واپس لے لیتا ہے، تو ہم کیا گلا شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے؟ بھئی آپ اچھے بندے ہو، آپ نے مجھ سے قرضہ واپس لے لیا. تو ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی یہ کہے گا بھائی اس پہ شکوہ شکایت والی بات کون سی ہے، اس کے پیسے تھے اس نے واپس لے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پیارے کچھ رشتہ دار دیے ہوئے ہیں، وہ ایک وقت تک اس کی ہمارے پاس امانت ہے. جب وہ امانت واپس لے لے تو ہمیں گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان لمحات کو اور بقیہ ساری زندگی کو صبر اور شکر سے گزارنا چاہیے. شکر کا معنی بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت عطا کی، اور اللہ کا احسان ماننا. ایک بزرگ تھے تو وہ جنگل میں سے گزر رہے تھے، ایک جھونپڑی دیکھی، اس میں کوئی آدمی ہے جو اونچی اونچی آواز میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ کا شکر کر رہا ہے. تو اس جھونپڑی کے اندر جب دیکھنے کے لیے گئے تو حیران رہ گئے کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کس نعمت سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنی مشکل تمہاری زندگی ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے بندے، میری بات سنو، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر تھا کہ وہ میری جان لے کے چلا جاتا، وہ اپنی مجھ میں جو روح رکھی ہوئی ہے وہ روح ہی نکال دیتا. یہ اس کا شکر نہیں ہے کہ اس نے مجھے چند تکلیفیں دی ہیں، میری روح کو میرے جسم کے اندر باقی رکھا ہو، اور پھر میرے اوپر اللہ کا یہ کرم نہیں ہے کہ اس پوری جو آپ شہر دیکھ کے آ رہے ہو، اس پورے شہر میں میں ہی ایک آدمی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یاد کرنے کا موقع عطا کیا ہوا ہے. تو ہمارے لیے اس حکایت سے یہ سبق ہے کہ اگرچہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں لے لی ہیں، تو کیا اس پورے علاقے میں ہم نہیں ہیں وہ جن کی ساری برادری کے اندر بہت سارے آدمی ہیں، بہت سارے حافظ ہیں، بہت سارے قاری ہیں؟ کیا ہم اس بات پہ شکر ادا نہ کریں کہ یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ اربوں خربوں سے بھی ایسا جسم ہم نہیں لے سکتے. ہم میں سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس سے پوچھے نا حالات کیسے جا رہے ہیں، کہتا ہے کہ گزارا چل گیا ہے، غریب لوگ ہیں ہم. کوئی غریب نہیں ہے دنیا میں، کوئی غریب نہیں ہے. یہ ہاتھ جو ہے یہ اربوں خربوں سے زیادہ ہے، یہ پاؤں جو ہے یہ اربوں خربوں سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارا پورا جسم جو ہے وہ اربوں خربوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو ہر آدمی ہم میں سے اربوں خربوں کا مالک ہے. لہذا
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنی اس نے نعمتیں دی ہیں. اور میں نے جو آیت کریمہ دو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جب تم میرا ذکر کرو گے اور میرا شکر ادا کرو, میری ناشکری نہ کرو. اب اس آیات کریمہ کے جو ظاہری الفاظ ہیں, جو ترتیب ہے, اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا, اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا تو ہمارے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, ہمارے اندر ناشکری سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ناشکری پیدا کرنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اور شکر کرنے کی نعمت کو بڑھانے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جو نعمتیں ہیں, شکر ادا کرنے کی نعمت اور ناشکری سے بچنے کی نعمت, یہ دونوں انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ہمارا ماحول اور ہم خود اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کو کم کرتے ہیں. جب ہم ناشکری لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جب دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے, ہم تو غریب ہیں, ہم تو پریشان ہیں. اور جب ہم دیندار لوگوں میں بیٹھیں گے, اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو آپ کو شکر کرنا سکھاتے ہیں, تو یہ شکر کرنے کی جو طاقت ہے یہ ہمارے اندر پختہ ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, بڑھتی ہے. اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر شکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے. ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو وہ عظیم لوگ تھے ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی ہم نہیں ہو سکتے, مگر ان کی زندگیوں میں اتنی تکلیفیں آئی ہیں تو ہم کس بات کی بولتے ہیں. ہماری زندگیوں میں اگر تکلیف آتی ہے تو ہمیں صبر اور شکر سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کی عادتیں رکھنے والے آدمی کو صابر اور شاکر بنا دیتا ہے. صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دیتا ہے. وہ دو کون سی عادتیں ہیں؟ فرمایا جو دین میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یہ دیکھے گا کہ یار یہ عالم ہے تو میں اگر حافظ ہوں مجھے عالم ہونا چاہیے. یہ بندہ تہجد گزار ہے, یہ 5 وقت کا نمازی ہے تو مجھے بھی 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے, مجھے بھی تہجد گزار ہونا چاہیے, مجھے بھی نیک ہونا چاہیے. وہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں وہ نیچے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیے میرے پاس یہ کپڑے ہیں تو میری برادری میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ کپڑے نہیں ہیں. میرے پاس اپنا گھر ہے, میری برادری میں میرے رشتہ داروں میرے قریبیوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں. ہم جب تک اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے چھوٹوں کی طرف دیکھتے رہیں گے جو اپنے سے کم ہے تو ہمارے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, بڑھے گا. شکر کا جذبہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. ہم دنیا کے معاملے میں دوسرے کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس کی اتنی پراپرٹی ہے, اس کے پاس اتنا عالی شان گھر ہے, اتنی عالی شان اس کے پاس گاڑی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس علم کی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم دیا. تو علم کی تقسیم پہ خوش ہونا چاہیے. اگر علم کوئی دین کا آپ سے زیادہ رکھتا ہے تو اس معاملے میں پریشان ہونا چاہیے, یار میرے پاس تو کم علم ہے, مجھے ابھی علم اور سیکھنا چاہیے. اس معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس دولت کم ہے. دولت حلال رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن احساس سے کم طریقہ کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے. اور اسی حدیث کا دوسرا جو جز ہے وہ یہ ہے, فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر نہیں لکھتا جو بندہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے. اس کے ذہن میں دنیا داروں کو دیکھ کر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں, میرے پاس بھی ایسی گاڑی آ جائے, ایسی چیزیں آ جائیں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے رشتہ داروں میں فلاں حافظ ہے تو مجھے بھی حافظ بننا چاہیے, مجھے بھی عالم بننا چاہیے, مجھے بھی گاڑی بننا چاہیے. اگر میں عالم ہوں تو مجھے مفتی بننا چاہیے. تو یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رویے بہت سارے لوگوں کو ناشکرا بنا دیتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی, ہمیں اچھے کپڑے پہن لیے, تو ہم نے دوسرے کو کہنا ہے
یار تو پچھلا فنکشن گزرا ہے انہیں تو کیا ہی کپڑے پائے ان میں تو ہے ہی پائے. اب یہ چیز کیا ہے, اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو یہ چیز اس کو حرام کمانے میں بھی لگا دے. وہ آپ کے برابر ہونے کے لیے, آپ جیسا بننے کے لیے وہ نہیں دیکھے گا کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. یہی بات آپ کی ان کے گھر میں لڑائیاں بھی ڈال سکتی ہے, اس کے گھر کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے. اس لیے اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے, اللہ کی نعمت کا چرچا اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جن کے پاس نعمت نہیں ہے وہ ناشکری ہو جائے. وہ جتنی ناشکری آپ کی نمائش کی وجہ سے کریں گے اس میں ہم بھی برابر کی شریک ہیں. اس لیے کسی کے پاس اگر اچھے کپڑے نہیں ہیں تو ان کو اپنے مشکل حالات سنائیں. بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اچھے کپڑے نہیں ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں اتنے مشکل حالات دیکھے ہیں, میں نے اتنے مہینے اتنے سال ایک دو صوبوں میں گزارے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا شاید نہیں ہے کہ جو باپ و دادا سے امیر ترین ہو. سبھی مشکل حالات سے گزر کے آئے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دے دیا ہو, اللہ نے نعمتیں دے دی ہوں, تو ہم لوگوں کے سامنے ان کا چرچا کر کے ان کے دل توڑ دیں کہ میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس تو وہ ہے. آپ کماتے نہیں ہو, آپ محنت نہیں کرتے ہو. محنت کرتے میری طرح تو دیکھتی ہے کہ اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے, اتنا اچھا میں جوتا پہنتا ہوں, نئی بائک رکھتا ہوں, میرے پلاٹس ہیں, میری ساری چیزیں ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ جو اس نے نعمت دی ہے اس پہ خوش ہو جائے, جو نہیں دی اس پہ بھی خوش رہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, اور جو دے کر واپس لے لی اس پہ بھی شکر ادا کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں دی, ایک لمبے عرصے تک ہماری انہوں نے تربیت کی, ہمیں اتنا بڑا کر دیا. کیا ہمارے لیے یہ خوش بختی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ صبر کرنے کی بات نہیں ہے کہ اس نے اتنا عرصہ ہمارے ساتھ ہماری والدہ کو زندہ رکھا؟ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچاری آنکھ کھولتی ہے تو والدہ کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں, ان کی والدہ ہوتی نہیں ہے. تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے, کتنی شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ ہماری والدہ کو ہمارے پاس زندہ رکھا. اگر وہ نہ زندہ رکھتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اسی طرح اولاد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی اولاد کی لمبی زندگی کرے, ایمان والی, صحت والی. تو اگر وہ اولاد دے کر واپس لے لیتا ہے تو اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا تو نے دی تو ہے, ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو تو دیتا ہی نہیں ہے. اسی طرح بیوی کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ دے کر واپس لے لیتا ہے, تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کی زندگی بھر شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے سال مجھے بیوی کی نعمت دی, اس نے میرا خیال رکھا, اس نے مجھے محبت دی, اس نے میرے بچوں کی اچھی تربیت دی, میرے گھر کا خیال رکھا. تو لہذا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے ان سارے لمحات سے جو ہمارے پیاروں کے جانے کے بعد ان کے جو سالانہ ختم ہوتی ہیں یا ان کی جو برسیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں سکھانے آتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر ان کی نعمت دی تھی اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اور باقی جو نعمتیں ابھی ہمارے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو چاہتا تو سبھی نعمتیں دے دیتا, سبھی نعمتیں دے دیتا, لیکن تو نے باقی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, صرف چند نعمتیں دے کے دیا. واقعہ کربلا ہمیں یہ صبر, شکر اور ہمت سکھاتا ہے. ہم بہت چھوٹے تھے, بچپن سے یہ واقعات سن رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے. کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ دین کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے؟ کیا ہم نے اس واقعہ سے سیکھا ہے کہ بھوک, پیاس اور تکلیف کے عالم میں بھی ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے, ہمیں صبر کرنا چاہیے؟ کیا اس واقعہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے؟ اسی طرح آج 14 اگست ہے, پاکستان کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, شہید ہوئے, شہادتیں انہوں نے ملک کے لیے دی. تو کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ ہم بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینا سیکھیں؟ کیا ہم اپنے وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ یقیناً ہم اپنے وطن کے لیے قربانی نہیں دیتے. اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے جو ہمیں ناشکری سکھاتے ہیں.
ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جو ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، جو ہم میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں سے اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔